ہوگی. کس کی ہوگی عبادت؟ پیچھے بولیں اپنے رب کا نام لے لیں، کوئی حرج نہیں. عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی. فرمایا ایک دفعہ جو کہے اللہ، اللہ کے جتنے مبارک نام ہیں ان سب کی تلاوت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. جو فقط ایک دفعہ کہے اللہ، اور یہ ہمارے رب کا ذاتی نام ہے. اللہ اسم اعظم ہے کہ سارے نام صفاتی ہیں. وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، ودود بھی ہے. یہ سارے نام صفاتی ہیں. ہمارے رب کا ذاتی نام اللہ. بولیے زور سے بولیں. الحمدللہ ہر جمعرات یہاں اسم اعظم کا ذکر کرایا جاتا ہے. جو آتے ہیں ان کو پتا ہے، جن کو ٹائم ہے. اور یہ کتنے نام ہیں اللہ کے؟ 99 نام تو قرآن مجید میں ہیں، 300 نام توریت میں، 900 نام انجیل میں، 4 کتابیں اتری، 100 صحیفے اترے. علماء فرماتے ہیں ہماری تحقیق سے اللہ تعالیٰ کے نام 3000 سے بھی زیادہ ہیں. اور ہمارے امام جن کا ہم پڑھتے ہیں صلاۃ و سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جنہوں نے امت کو دیا ترجمہ قرآن، کنز الایمان. پتا ہے نا آپ کو گھر میں، آپ کے گھر میں تو ہوگا کنز الایمان، ایمان کا خزانہ. کنز الایمان کا مطلب ہے ایمان کا خزانہ. جن کے گھر میں ترجمہ قرآن کنز الایمان ہے ان کو مبارک ہو، ان کے گھر میں ایمان کا خزانہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میری تحقیق سے اللہ تعالیٰ کے نام 14000 سے بھی زیادہ ہیں. جو شخص ایک دفعہ کہے اللہ، اللہ کے جتنے مبارک نام ہیں ان سب کی تلاوت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو کیا فرمایا کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے عبادت فقط اللہ کی ہوگی. کس کی ہوگی عبادت؟ اللہ. زور سے بولیں اللہ. اللہ کا مطلب ہے حیران کر دینے والا. ہر حرف بامانی ہے. اب اس پہ وضاحت کریں تو وقت ہوگا. ہر حرف بامانی ہے اس میں. اللہ حیران کر دینے والا. اگر الف کو گرا دیں للہ، اس کا بھی معنی پورا ہوگا اللہ ہی کے لیے. اگر پھر لام ایک گرا دیں لہو، لہو ملک السماوات والارض، یہ بھی نام پورا. اور اگر لام پھر گرا دیں ہو، اللہ اکبر. اور یہ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان محمد باہو قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہو دیاں ضرباں لائی جا، جی میں منندہ یار منائی جا. یہ لفظ بھی مکمل ہے. تو بہرحال اللہ کے نام کی لذتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں، تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. ہر جمعرات کو یہاں ذکر ہوتا ہے. ماشاءاللہ عاشقان رسول آتے ہیں اور یہاں باقاعدہ لنگر، ذکر، اذکار، دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. تو کیا فرمایا کہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت فقط اللہ کی ہوگی. عبادت کس کی ہوگی؟ زور سے بولیں اللہ کی. اور اس کے متصل کیا حکم دیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں اور باپ کے ساتھ احسان کرو. ماں اور باپ کے ساتھ احسان کرو. کتنی مختصر بات کی اپنی عبادت کی، اور کتنی تفصیل کے ساتھ بات کی. اللہ جل شانہ نے ماں باپ کے حقوق ہے، کتنی تفصیل کے ساتھ کہ ماں اور باپ کے ساتھ احسان کرو. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کتنی تفصیل کے ساتھ بات کر رہا. ماں باپ کے حقوق اتنی اہمیت کے حامل. سنیں فرمایا ان دونوں میں سے یا ان میں سے کوئی ایک
بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کمزوری کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، قرآن کہتا ہے خبردار ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی۔ بیٹھے ہو نا سارے؟ ہاں، قرآن کے ماننے والے بیٹھے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، یہ قرآن کا حکم سنا رہا ہوں میں۔ یہ باپ بوڑھا ہو گیا، بزرگ ہو گیا، یہ سفید داڑھی والے بزرگ، ہاں جنہوں نے رکھی ہے داڑھی، وہ تو ظاہر بات ہے برکت لے رہے ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے احتیاط نہیں کی ہے، وہ ابھی جوان ہے، تو پھر وہ اپنی مرضی ہے ان کی۔ تو کیا فرمایا کہ تم نے ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی، اف بھی نہیں کرنی۔ مفسرین لکھتے ہیں اگر اس سے کوئی اور نیچے بات ہوتی تو اللہ یہ بھی ارشاد فرما دیتا کہ اف بھی نہیں کرنی، اور ان کو ان دونوں سے جھڑکی نہیں دینی، ان دونوں سے جھڑکی سے بات نہیں کرنی۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان دونوں کو جھڑکی بھی نہیں دینی۔ یہ نہیں کہ باپ کے سامنے تو ڈر گیا، باپ کا ڈنڈا ہے، اماں کے سامنے زور سے بولا، جھڑکی دی، اونچا بولا، نہیں، اف کرنے کی اجازت نہیں، جھڑکی دینے کی اجازت نہیں، ان دونوں کے سامنے، ماں کے سامنے بھی باپ کے سامنے بھی۔ کوئی سمجھ آ رہے ہیں ماں باپ کے حقوق؟ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا جب ان سے بات کرے تو بڑا میٹھا کلام کرنا، عزت والا کلام کرنا، نرمی والا کلام کرنا۔ اللہ اکبر۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کیا اسلوب قرآن ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے رحمت کے بازو بچھا دے۔ اور اللہ نے دعا سکھائی ہے، ماں باپ کے لیے اس طرح کہے، کل اس طرح کہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، میری ماں پر بھی میرے باپ پر بھی، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اسلوب قرآن دیکھیے، ربیانی صغیرا، میرے بچپن کے رب۔ کوئی بات رہ گئی اور نیچے؟ اللہ، بچپن کے رب، رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ لغوی معنی اس کا یہ ہے، نقطہ ابتدا سے لے کر نقطہ کمال تک پہنچانے والا رب۔ کیا فرمایا کہ ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا۔ اب بتائیے کتنی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں ہاں، تاکہ آپ کی محفل قبول ہو جائے، آپ کا آنا قبول ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماں اور باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، فرمایا حج مقبول کا ثواب ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ فداک امی و ابی، میں اپنی ماں اور باپ کو محبت کی نگاہ سے دن میں 100 مرتبہ دیکھوں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے 100 حج کا ثواب دے گا؟ صحابی جانتا تھا نا خزانے خدا کے تقسیم مصطفیٰ کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ ماں باپ خانہ کعبہ نہیں مگر دیکھنے کا ثواب حج کا ہے۔ زیارت، کچھ لوگ کہتے ہیں زیارت کا کیا ثواب ہے؟ زیارت کا ثواب ہے نا بھائی، بولیے، زیارت کا ثواب ہے نا؟ ہاں، یہ غیر مقصودہ عبادت ہے۔ جب گھر میں جب بھی جائیں اللہ کی رضا کے لیے ماں کی زیارت کریں، باپ کی زیارت کریں، یہ نیت کریں کہ مجھے اس پہ ثواب ملتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، حج مقبول کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ صاحبو، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، او نوجوانوں، ان کو ٹائم نہیں ہے جناب، بزنس ان کا بڑا، سوسائٹی ان کی، معاشرہ ان کا، ان کی دوستوں کی فرینڈشپ اتنا معاملہ ہے، اور سوشل میڈیا پہ اتنے مصروف رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ دین کا علم سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ ماں باپ کو ستانے والا اللہ رسول کو ناراض کرنے والا ہے، چاہے مفتی ہے، عالم ہے، قاری ہے، محدث ہے، حتیٰ کہ نبی بھی مستغنی نہیں ماں باپ کی خدمت سے۔
وہ بھی ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہیں. کتنا بڑا معاملہ ہے. آئیے میں آخری بات کر کے نبی پاک صاحب الولاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا کتنا بڑا مقام ہے. حافظ قاری محدث پیر اپنی جگہ پہ رہا, صحابی کا کتنا مقام ہے. فرمایا کہ صحابی رسول, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, خبردار میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے دل دیکھے, جس کو پسند کیا میرا صحابی بنایا. سبحان اللہ. خبردار کبھی احتیاط کرنا, قبر بڑی ڈونگی ہے, بڑی گہری ہے. اگر نبی کا صحابی جنتی نہیں تو پھر اور کون ہوگا. پھر اپنے پیر کی خیر مناؤ, اپنے محدث کی خیر مناؤ, اپنے حاجی کی خیر مناؤ. اور صحابی کا یہ مقام ہے کہ اگر مٹھی جاؤ کی خیرات کرے, بعد میں آنے والا پہاڑ سونے کا بھی خیرات کر دے کو صحابی کو زیادہ ثواب ملتا ہے. صحابی کا یہ مقام ہے. آئیے نبی پاک کے دور میں ایک صحابی رسول بیمار ہو گئے, مرنے کے قریب آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کہاں ہے بندہ. کہا یا رسول اللہ سخت بیمار ہے, نہ اس کو موت آتی ہے نہ شفا ملتی ہے اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو, مجھے بتایا نہیں. آپ تشریف لے گئے وہاں جا کر دیکھا کہ نہایت ابتر حالت ہے اس کی, اور اس کی آواز اس طرح آ رہی ہے جس طرح جانور کو ذبح کر لو نا, جانور کو ذبح کر لو, خر خر کی آواز آتی ہے, اس طرح آواز آتی ہے, نہ روح نکلتی ہے نہ شفا ملتی ہے. اللہ کے رسول جان گئے. فرمایا اس کی ماں زندہ ہے. بولیے اس کی ماں زندہ ہے. لوگوں نے بتایا ہاں بوڑھی ہے, اس کی ماں زندہ ہے اور اس سے ناراض ہے. آپ نے کہا بلاؤ اس کو. عجوز آئے, بوڑھی آئی, اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی, ایک آنکھ اس کی ضائع تھی, لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی. کہا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی, آپ تشریف لائے, حکم فرمائیے, آپ نے مجھے کیوں بلایا. ارشاد فرمایا تو اس پہ ناراض ہے, اس کو معاف کیوں نہیں کرتی. کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی. دیکھیے اس نے مجھے مارا, میری آنکھ ضائع ہو گئی, میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکڑیاں جمع کرو. صحابہ دوڑے لکڑیاں جمع کرنے کے لیے. وہ اماں پوچھتی ہے یا رسول اللہ لکڑیاں کیوں جمع کرائی ہیں. کہا کہ اس نے تیرا دل دکھایا ہے, تجھے ناراض کیا ہے, اس کو میں سزا دوں گا, جلاؤں گا اس کو آگ میں. ماں کا دل تھا نا, او ماں کے سامنے اونچا بولنے والے, ماں کا دل تھا. کہا کہ یا رسول اللہ فوتا میں نے اس کو بخش دیا, میں نے اس کو معاف کیا, میں نے اس کو معاف کیا, اس کو آگ نہ جلاؤ. میں نے جو پیٹ میں رکھا آگ کے لیے رکھا, میں نے اس کو دودھ پلایا آگ کے لیے پلایا. یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. جیسے ماں نے معاف کیا اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. آجیو او نمازیو, اگر ماں ناراض ہے, باپ ناراض ہے, صاحبو جو ماں باپ کے اتنے بڑے حقوق ہیں, اللہ کے رسول کے کتنے حقوق ہوں گے, اللہ کے رسول کے صحابہ کے کتنے حقوق ہوں گے, اہل بیت کے کتنے حقوق ہوں گے, اولیاء اللہ کے کتنے حقوق ہوں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے, میری بات ختم ہے, اب میں آپ کی بات کر رہا ہوں. اس لیے علم نہیں ہے, ناراض نہیں ہونا, ماں باپ کے لیے دعا کرنا واجب, ان کی رضا حاصل کرنا فرض, ان کی تعظیم, ان کی محبت ضروری, ان کا احترام فرائض میں شامل ہے. مگر علم کیسے حاصل ہو, ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ہے, ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ہے. الحمدللہ ادارے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول, مدنی قافلے میں سفر, آپ کے تعاون سے ماشاءاللہ. یہ عثمان اکبر بھائی, میں ناشکری نہیں کروں گا, ان کے تعاون سے بالکل قریب یہ بہت بڑا پلاٹ بھی ملا, اور اس پلاٹ پہ ہماری بیٹیوں کی تعلیم, درس نظامی کے لیے عالمہ کورس. بولیے شاید آپ, میں کسی یونیورسٹی کا نام لیتا تو آپ خوش ہو جاتے. یہاں ہمارے ہاں چوک منڈے میں تو ماشاءاللہ بڑے گریجویٹ لوگ ہیں, مگر اللہ کرے علم دین میں بھی گریجویٹ ہو جائے. اور یہ ایم اے ایکول ایم اے کی ڈگری کے برابر یہ بچیوں کے لیے. 8 پڑھی 5 پڑھی بچی, 10 پڑھی بچی, یہاں داخلہ ملے گا, پہلے بھی ہے مگر چھوٹا تھا ادارہ.
اب یہاں بڑا ادارہ بنا ہے، ان کے تعاون سے وہ جگہ ملی، اب ماشاءاللہ اس کی تعمیرات کا سلسلہ ہے، حاجی نسیم صاحب ہمارے چلا رہے ہیں، مگر ابھی چھت ڈالنی ہے، چھت ابھی ڈالنی ہے۔ عقل مند را اشارہ کافی ہے، کیا خیال ہے؟ آپ ڈال دیں چھت، چلو باقی سارا بن گیا، آپ چھت ڈال دیں۔ میں یہاں ایسی شخصیت بیٹھی ہیں، چھت ڈال سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ چھت ڈال دیں تاکہ بچیوں کا داخلہ شروع ہو۔ ہاں جی، چھت ڈالیں گے جی، بولے دیکھیں نا، یہ آخرت کی بات ہے، آخرت کی بات ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ، سارے کوشش کر لیں، سارے کوشش کر لیں، ہے جی، اور ابھی بھی کوشش ہو جائے۔ آپ بسم اللہ پڑھیں، سارے بسم اللہ تو پڑھیں زبان سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیب میں ہاتھ ڈالیں، اپنی شان کے مطابق اس میں شامل ہو جائیں۔ چلو باقی جو ہیں شخصیات وہ تو آئیں گی، بجری سیمنٹ سارے طلبہ کہاں ہیں آپ کے، شروع ہو جائیں، جلدی جلدی بسم اللہ پڑھ کے جیب میں ہاتھ ڈالیں، اپنی شان کے مطابق نکال لیں تاکہ آپ شامل ہو جائیں، اور یہ انشاءاللہ چھت میں جتنا کچھ ہوتا ہے آپ بھی اس میں شامل ہوں گے، اور انشاءاللہ لذیذ جی آپ کو برکتیں ملتی رہیں گی انشاءاللہ قیامت تک۔ اور یہ ایک مسئلہ بھی عرض کروں، مسئلہ یہ ہے اگر باپ نے تکلیف کے دوران نماز نہیں پڑھی، سنیں سب کے لیے، جن کے والد اس دنیا سے چلے جائیں مسئلہ سن لیں، ضروری مسئلہ ہے، کل خانی سے بھی زیادہ ثواب ہے اس کا۔ اگر کسی تکلیف کے وقت ابا جی کی نمازیں قضا ہو گئی، اماں کی روزے قضا ہو گئے، ابا جی نے حج کرنا تھا، فرض تھا حج نہیں کر سکے، اب حج بدل بھی کرنا ہوگا۔ ہاں مسئلہ سن لیں، باقاعدہ فقہ کے قانون کی کتابوں میں پورا قانون ہے، اور یہ اپنے باپ کی نمازوں کا حساب لگائیں، ان کے روزوں کا حساب لگائیں، اماں کمزور ہو گئی، ضعیف ہو گئی، روزے نہیں رکھ سکی۔ میں یہ ایک ضروری مسئلہ عرض کر رہا ہوں، سارے اس پہ توجہ کریں، اِسالے ثواب کرتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مگر یہ خیال کرنا اگر ان کی نمازیں قضا ہوئیں، اگر ان کے کوئی روزے قضا ہوئے، اگر حج بدل حج نہیں کر سکے، حج ان پہ فرض تھا، وہ فرض ہی رہے گا۔ ہاں اولاد کے لیے بہت اچھا موقع ہے، ان کے روزوں کا، نماز کا، ان کے حج کا حساب لگا کے حج بدل کرے، ان کا فدیہ دے دے، علماء سے مل لیں، ہمارے عالم ہوتے ہیں یہاں، امام صاحب مولانا قاسم مدنی صاحب، آمین سے مشورہ کر لیں، یہ پوری تفصیل آپ کو بتا دیں گے کہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین سے محبت، عقیدت اور ان کی خدمت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق
خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد